بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایرانی صدر کہتے ہیں کہ وہ معذرت خواہ ہیں، وہ شرمندہ ہیں اپنے پڑوسیوں پہ حملہ کرنے پہ۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر پڑوسی ممالک اس بات کی گارنٹی دیں کہ وہ امریکہ کو اڈے نہیں دیں گے یا امریکہ کے لیے استعمال نہیں ہوں گے تو ہم بھی ان کے اوپر حملے نہیں کریں گے۔ ان کے بیان کو کچھ دیر ہی گزری تھی، لیکن ہم نے دیکھا کہ دبئی ایئرپورٹ کے بہت قریب ایک حملہ ہوا، جو ایک ڈرون تھا کہ جس نے دبئی ایئرپورٹ کے قریب ایک ایسے ایریا کو ہٹ کیا کہ جہاں سے مسافر ایئرپورٹ کی طرف جاتے ہیں۔ لیکن خطے کے اندر صورتحال تھوڑی سی سٹیبلائز نظر آتی ہے۔ قطر ایئر ویز بھی کہتا ہے کہ ہم فلائٹیں ریزیوم کر دیں گے۔ ابو ظبی سے بھی سنا ہے کچھ فلائٹیں گئی ہیں۔ آج ایمریٹس نے بھی فلائٹیں شروع کر دی تھیں، لیکن اس کے دوران ہی یہ حملہ ہوا۔ اب صورتحال یہ ہے کہ پاکستان سمیت دنیا کے دیگر ممالک یہ چاہتے ہیں کہ خطے کے اندر امن ہو۔ اسحاق ڈار صاحب کا بھی آج بیان تھا کہ سعودی عرب کے ساتھ ساتھ یو اے کے اوپر ہونے والے حملے کے حوالے سے وہ تشویش کا شکار ہے۔ پھر ہم نے دیکھا کہ گزشتہ روز ہم نے فیلڈ مارشل کو سعودی عرب میں دیکھا، وہاں ان کی ملاقاتیں تھیں۔ یقیناً بہت سارے معاملات پہ بہت ساری چیزوں کے حوالے سے سعودی عرب کو تعاون کی یقین دہانی کرائی گئی ہوگی۔ صورتحال ہے کیا؟ امریکہ میں لوگ کیا سوچتے ہیں؟ امریکہ میں امریکی پاکستانی کیا سوچتے ہیں؟ اس جنگ کے حوالے سے امریکہ کے اندر کیا رائے پائی جاتی ہے؟ کیونکہ آج یہ خبر یہ بھی تھی کہ ٹرمپ کا مواخذہ بھی ہو سکتا ہے۔ ٹرمپ کا 67% تک جو ہے وہ ایک ریسرچ رپورٹ بتاتی ہے کہ مواخذہ ہونے کے امکانات ہیں، کیونکہ ٹرمپ نے کانگریس سے اس سارے معاملے کی منظوری نہیں لی تھی جو ایران کے ساتھ، اسرائیل کے ساتھ مل کر وہ کر رہا ہے، یعنی کہ جس کو حملہ کہا جاتا ہے۔ میرے ساتھ واشنگٹن سے دو بڑے اہم مہمان موجود ہیں۔ پاکستانی نژاد امریکی جو ہیں وہ ساجد طارق صاحب، انہوں نے مجھے جوائن کیا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی کیمپین میں ٹرمپ صاحب کے بڑے قریب تھے۔ اب وہ کیا سوچتے ہیں، کیونکہ ریپبلکنز ہوں یا ڈیموکریٹس ہوں، امریکہ میں اس بات کی پابندی نہیں ہے کہ اگر آپ اپنے کسی سربراہ کی بات سے جو ہے وہ اختلاف رکھتے ہوں تو کوئی اختلاف کر کے بھی دکھا سکیں۔ طارق صاحب آپ کا بہت شکریہ، ساتھ میں سینئر صحافی ہیں، تجزیہ کار ہیں، امریکہ سے مجھے جوائن کیا جہانزیب علی صاحب نے، ARY کے لیے کام کرتے ہیں۔ آپ کا بھی شکریہ جہانزیب صاحب۔ آپ سے ضرور پوچھوں گا میں کہ وہاں پہ صحافتی حلقے کیا سوچ رہے ہیں اور رپورٹنگ وہاں پر کیسے ہو رہی ہے جب CNN کو اجازت بھی دے دی گئی ہو کہ وہ ایران کی سرزمین پر پہنچے۔ ساجد صاحب سر آپ فرمائیے گا کہ ہم تو ٹرمپ کے لیے یہ سنتے آ رہے تھے کہ وہ جنگیں رکواتے ہیں اور جنگیں رکوانے کے اوپر ہی ان کی ستائش بھی ہوتی تھی، وہ پیس پرائز کے لیے بھی جو وہ اپنے آپ کو نومینیٹڈ سمجھتے تھے، کیا بھی گیا تھا، بڑی اس کے اوپر جو وہ تعریفیں ہوتی تھیں۔ آپ بھی بڑی تعریف کرتے رہے ہیں ٹرمپ کی، لیکن اس وقت جو صورتحال ہے پورا خطہ یہاں پر پاکستان کی اگر بات کریں، اس کے آس پاس کے ممالک کی بات کریں تو انسرٹنٹی کا شکار ہے، غیر یقینی صورتحال ہے۔ پیٹرول پرائسز بھی پاکستان میں گزشتہ رات 55 روپے تک بڑھی ہیں۔ تو پاکستانی اور پھر خاص طور پر جو امریکن ریپبلکن تھے وہ کیا سوچ رہے ہیں ٹرمپ کے وار کے حوالے سے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو عرض یہ کرنا چاہوں گا کہ ایک شخص پہلے ماضی میں، اس کا نام احمد چلابی تھا، جس نے ڈک چینی کو ٹریپ کیا تھا کہ آپ عراق میں آئیں گے تو لوگ پھولوں کے ہار آپ کے گلے میں ڈالیں گے۔ اب ایک دوسرا شخص ہے بی بی نتنیاہو، جس کے 40 سال کے زائنس اس کا خواب تھا 40 سال سے کہ ایران کے اوپر حملہ کیا جائے، اور آج امریکہ اس میں ٹریپ ہو چکا ہے۔ اب آگے کنواں ہے، پیچھے کھائی ہے، کچھ نظر نہیں آ رہا۔ 7واں دن ہے، یہاں سے خواب لے کر گئے کہ رجیم چینج ہوگی، حالانکہ وہ بھی ایک ڈیلوژنری تھا کہ وہ الوژن ہی تھا کہ وہ رجیم کس طرح چینج ہوگی، اور اس یہاں پہ رضا پہلوی صاحب کو تیار کیا گیا، وہ بھی بالکل کام نہیں کر سکا۔ اس وقت اگر دیکھا جائے آن گراؤنڈ ریالٹی یہ ہے، میرے جیسے جو بہت زیادہ ریپبلکن ہیں وہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے ساتھ اسی وجہ سے ایگری کرتے تھے اس بات پہ کہ ان کے پچھلے پیریڈ میں بھی کوئی جنگ شروع نہیں ہوئی، پھر وہ پیس کے بارے میں 8 جنگیں رکوانا، پھر اس کے بعد امریکہ کو ایک ایسی جنگ میں لے جانا جس میں سے ایگزٹ ہونا بہت مشکل ہے۔ اس وقت سب سے بڑا سوال پوری دنیا کے لیے یہ ہے کہ اس جنگ کو رکوائے گا کون؟ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، رکے گی کیسے؟ ایران جو ہے وہ کھڑا ہے اپنی جگہ پر، اور دوسرا جو میں بلکہ تھوڑا آپ کا ابتدائیہ سن رہا تھا، تھوڑا سا اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا۔ دبئی کے ایئرپورٹ کے اوپر اٹیک ہوا ہے۔ اب اس جنگ کے اندر عناصر کون سے شامل ہو چکے ہیں؟ میں ٹکر کارلسن صاحب کا مثال دینا چاہوں گا کہ ایران تردید کرتا ہے کہ ہم نے حملہ نہیں کیا کئی ممالک کے اوپر، لیکن حملے کون کروا رہا ہے؟ ٹکر کارلسن نے کہا ہے کہ موساد کے ایجنٹ ایکٹیو ہو چکے ہیں۔ اب دبئی ایئرپورٹ پہ بھی حملہ ہو سکتا ہے کہ ایسے ایلیمنٹ ہی کروا رہے ہوں جو چاہتے ہوں کہ یہ فلائٹیں ریسٹور نہ ہوں، ان کے ریلیشن شپ آج ان کے زیادہ ریلیشن شپ ان کے ٹھیک نہ رہیں۔ CNN کی ابھی کی خبر یہ چل رہی ہے CNN کے اوپر کہ جب ایران کے صدر جو ہیں، جنہوں نے
अभी पशकियान जिन्होंने मसूद पशकियान ने कहा है कि वी अपोलोजाइज कि हम जीसीसी कंट्रीज जो है उनके ऊपर हमला नहीं कर रहे। तो उसके बाद, उस माफी के बाद, उस अपोलॉजी के बाद अमेरिका के अंदर जंग को मजीद तेज करने का इरादा किया गया है, क्योंकि ये समझा जाता है कि कहीं ये जीसीसी कंट्री ईरान के हवाले से सॉफ्ट ना हो जाए। और इस तरह की कई खबरें हैं, लेकिन ऑन ग्राउंड रियलिटी ये है कि अमेरिका जो है वो थक चुका था इस तरह की जंगों से, बेमकसद जंगें। और ईरान जो है वो डायरेक्ट मेनलैंड अमेरिका के लिए थ्रेट नहीं था। आपने अगले दिन देखा होगा किस तरह एक मरीन जो है वो कैपिटल हिल पे आया और चीख चीख के उसने कहा कि हम इजराइल की जंग नहीं लड़ेंगे। तो दर हकीकत ऑन ग्राउंड रियलिटी यही है कि एवरेज अमेरिकन ये समझता है कि ये जंग उनकी जंग नहीं है। मैं आपके पास एक सवाल छोड़ के जा रहा हूं साजिद साहब कि एक तासुर ये था कि जो ट्रंप है उनको मिड टर्म के अंदर जाना है, तो लिहाजा उसकी तैयारी उन्होंने जंग की सूरत में की है कि शायद अमन के नाम पे वोट ना पड़े, उनको कोई प्रॉब्लम हो जाए। वो सवाल मैं आपके पास छोड़ के जा रहा हूँ। ज़रा जाज़ेब साहब की तरफ मैं आ जाऊँ, कुछ थोड़ा सा इब्तदाई मामला ज़रा उनसे भी समझ लें। जाज़ेब साहब ये फरमाइएगा कि इस वक्त जो सूरत हाल है इसमें राय आमा क्या बनती है वहाँ पर, जो अमेरिकन हैं वो क्या सोच रहे हैं? डेमोक्रेट्स इसको कोई कैश कर सकते हैं, इस पूरी जो कैंपेन थी डोनाल्ड ट्रंप की, इसको नेगेटिव माने पहना सकते हैं? कोई पॉलिटिकल हलचल है, कोई अमेरिका के अंदर जो है वो इख्तलाफी वॉइसेस हैं? जी जनाब, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, आप डेमोक्रेट की बात करें, डेमोक्रेट का जो असल चेहरा है वो तो आपने गजा की सिचुएशन में देख लिया था। 70,000 बंदा मार दिया था इसराइल ने गजा के अंदर। डेमोक्रेट्स ने क्या कर लिया था, बाइडेन ने क्या कर लिया था? तो ये कहना कि डेमोक्रेट पार्टी कोई बड़ी हमायती है मुस्लिम मुल्कों की, या जंग नहीं करना चाहती, या मासूम लोगों का कत्ल होते हुए नहीं देखना चाहती, तो ये तो एक मेरे ख्याल से बात कोई जमेगी नहीं। बात यहाँ पर यह है कि देखिए, थोड़ा सा अगर हम माजी की तरफ जाएं, ये एक, जैसे साजिद साहब ने कहा, ये एक बहुत बड़ा मंसूबा था नेतन्याहू का, इसराइल का, कि उसने किस तरीके से जो है ईरान को दुनिया यहाँ से इसको मिटाना है। और इसका आगाज 7 अक्टूबर 2023 को हुआ, जब हमास ने जो है गजा के ऊपर हमला किया। देखिए, ये बात साबित हो चुकी है अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स और कई दीगर रिसर्च से कि इस हमास के हमले से इस्राएली क़यादत को 2 हफ्ते कबल मालूम था कि हमास ये हमला करने वाला है। लेकिन कई सालों से इसराइल इस बात का इंतजार कर रहा था कि उनको कोई ऐसा जवाब मिले जिससे वो गाजा को मलिया मेट कर दे, वो हमास की बाकियात को खत्म कर दे, वो हिजबुल्लाह को खत्म कर दे और वो ईरान को खत्म कर दे। वो जवाब, वो बहाना उनको वहां पर मिल गया था। 70,000 बंदा उन्होंने मार दिया गाजा के अंदर, हिजबुल्लाह को खत्म कर दिया, हमास को उन्होंने खत्म कर दिया, ईरान की जितनी प्रॉक्सीज थी खित्ते के अंदर उनको उन्होंने खत्म कर दिया। आपके बड़े बड़े साइंसदान मार दिए, आपके बड़े बड़े लीडर्स मार दिए। कहाँ थे आपके मुस्लिम मुल्क जो कि खामोश होकर बैठे रहे वहां पर? बोल तो असल चेहरे तो वहीं सामने खुल गए थे ना। और तमाम वो वेस्टर्न कंट्रीज जो कि इंसानियत का दर्ज देते हैं, ह्यूमन राइट्स का दर्ज देते हैं, कहाँ थे? सब चुप होकर बैठे हुए थे जब गाजा में कत्ले आम हो रहा था। तो सदर ट्रंप को ये क्रेडिट तो दें कि उन्होंने गाजा की जंग को बंद कराया, क्योंकि वो वाहिद ऐसे लीडर थे जो कि नेतन्याहू को लगाम डाल सकते थे। फिर यहाँ पे आपको मैं थोड़ा सा ये भी याद दिलाता चलूं कि जब सदर ट्रंप ने सदारत का ओहदा संभाला था, तो इलॉन मस्क जो कि उनकी काबीना में भी शामिल थे, उनके करीब तरीन दोस्त, उनके सबसे बड़े स्पॉन्सर, दुनिया के अमीर तरीन आदमी, उन्होंने न्यूयॉर्क में जाके ईरान के जो मंदूब हैं अक़वाम मुत्तहिदा ने, उनसे इलॉन मस्क ने जाके मुलाकात की थी। और वो जाहिर बात उन्होंने कोई मुलाकात पर्सनल हैसियत में जाके थोड़ी की थी, सदर ट्रंप की इजाजत से वहां गए थे। और वहां पर उन्होंने उनसे इस ख्वाहिश का इज़हार किया था कि सदर ट्रंप जो है वो ईरान के साथ बातचीत करना चाहते हैं और वो ईरान को जो है उसके साथ बेहतर ताल्लुकात चाहते हैं। लेकिन वहां से क्या मैसेजेस आते थे? डेथ टू अमेरिका। रोजाना की बुनियाद पर जो है वहां से थ्रेटनिंग स्टेटमेंट्स। भाई, जब आपको पता है कि एक ऐसा शख्स इस मुल्क का सदर बन गया है, उसने गजा के अंदर क्या सूरत हाल है, आपकी तमाम कुव्वतें, बड़े बड़े लीडर्स जो है सबको जो है वो मलिया मेट कर किया जा चुका है गजा की वॉर के अंदर। अब ये बड़ा बेहतरीन एक मौका था कि आपको, अगर सदर ट्रंप ऑफर कर रहे हैं आपसे मुज़ाकरात करने की, तो आप उस पर कुछ चीजें आप गिव अप कर जाते हैं उन मुज़ाकरात के अंदर। अब आप ये देखिए, लोगों को ये बात बड़ी बुरी लगेगी, लेकिन मैं आपको यहाँ एक थोड़ा सा, एक वक्त कम होता है हमारे पास प्रोग्राम में, लेकिन थोड़ा सा याद दिलाता चलूं। कोई मैं इस्लामी स्कॉलर नहीं हूं, लेकिन देखिए तारीख के औराक अगर पलटे जाएं तो आप देखेंगे सुलह हुदैबिया जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया था कुरैश के साथ, तो वहां पर सहाबियों ने ये एतराज उठाया कि आप जो है, हमारे पास पूरे लश्कर मौजूद है,
ہمارے پاس جنگ لڑنے کی قوت موجود ہے، تو آپ یہ معاہدہ کیوں کرنے جا رہے ہیں قریش کے ساتھ؟ تو اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا تھا کہ میں یہ اس وقت خون خرابہ نہیں چاہتا، یہ 10 سال کے معاہدے سے فائدہ یہ ہوگا کہ مسلم امہ مزید مضبوط ہوگی، ہم اپنے لشکروں کو مزید مضبوط کریں گے اور اسلام اور پھیلے گا۔ وہاں پر صلح حدیبیہ تک میں قریش نے یہ شرط بھی رکھی کہ رسول اللہ کو رسول اللہ کہہ کر نہیں پکارا اور لکھا جائے گا، ان کو محمد ابن عبداللہ کہہ کے پکارا اور سنا جائے گا، جس پہ صحابی بڑے غصے ہوئے، لیکن نبی پاک نے اس بات کو ہی مان لیا۔ تو بھائی آپ تو اسلامی دنیا کے ٹھیکیدار بنتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ جی ہم جو اسلام کا بول بالا کریں گے پوری دنیا کے اندر، ہم یہودیوں کو ختم کر دیں گے، تو بھائی اتنے بڑے خون خرابے کو بچا لیتے نا آپ تھوڑا سا لچک کا مظاہرہ کرتے، آپ معاہدہ کر لیتے امریکہ کے ساتھ، کیوں آپ نے معاہدہ نہیں کیا؟ خود بھی مر گیا۔ معاہدے کی تو کوشش کی گئی نا، معاہدے کی تو کوشش آخری وقت تک کی گئی، معاہدہ بھائی دیکھیں معاہدے میں دیکھیں میں تو روزانہ وائٹ ہاؤس کور کر رہا ہوتا ہوں نا، میں نے وہ ساری جو تفصیلات ہیں صدر ٹرمپ کی جو کہ میڈیا کے سامنے بھی اصل طریقے سے صحیح طریقے سے نہیں آئی، لیکن ہم ان کو دیکھتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں روزانہ وائٹ ہاؤس کے اندر، اس میں دیکھیں جو چیزیں تھیں جن کو گیو اپ کرنا تھا ایران کو، صدر ٹرمپ یہ کہتے ہیں کہ جو انہوں نے یہ الفاظ نہیں سنے، وہ خیر ایک سیاسی بیان ہے کہ جو ہے وہ ہم کبھی جوہری ہتھیار حاصل نہیں کریں گے، ایران کہہ چکا ہے بڑے واضح انداز کے اندر کہ وہ جوہری ہتھیار حاصل نہیں کریں گے، لیکن یہاں پہ یہ بات بھی تو قابل ذکر ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کے بعد آسمان سے امریکہ اور اسرائیل آپ کو بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں، وہ آپ کے گھروں کے اندر آپ کیا کر رہے ہیں، آپ کہاں جا رہے ہیں، آپ کے پاس کیا ہے، آپ کیا سازشیں کر رہے ہیں، آپ کیا چیزیں بنا رہے ہیں، ان کو سب معلوم ہے، آپ ان سے زیادہ چیٹ تو نہیں کر سکتے۔ اگر وہ آپ کو کچھ چیزیں گیو اپ کرنے کے لیے کہہ رہے تھے تو آپ وقتی طور پر اس کو گیو اپ کر دیتے، اگر آپ کو پتہ ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ پولیٹیکل یا سفارتی محاذ کے اوپر بھی ایران نے جو ہے وہ صحیح سے پلے نہیں کیا اپنے کارڈ، اس کا نتیجہ نکلا۔ میں جاجد صاحب آپ کی طرف دوبارہ آؤں گا، ذرا ساجد صاحب میں آپ کے پاس سوال سر چھوڑ کے گیا تھا مڈ ٹرم کے حوالے سے، کہیں ٹرمپ کی یہ کیمپین ان پہ الٹی تو نہیں پڑ جائے گی؟ کیونکہ مجھے جاجد صاحب کی بات سے یہ لگا ہے کہ امریکہ میں تو شاید جنگ کے خلاف کوئی بات ہی نہیں کر رہا۔ نہیں، دو چیزیں عرض کرنا چاہوں گا یہاں پہ کہ اس وقت امریکہ کا سب سے بڑا پرابلم جو تھا انفلیشن تھا، بلکہ یہاں پہ مختلف نیوز آؤٹلیٹس نے یہ بتایا تھا کہ ریپبلکن پارٹی مسلسل کنونس کرنے کی کوشش کر رہی تھی ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو کہ مڈ ٹرم کے الیکشن کے شروعات میں ہی انفلیشن کے اوپر بات کی جائے، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے لیے کئی فرنٹ کھل چکے تھے اس جنگ سے پہلے۔ ایپسٹین فائل سامنے آئی، سپریم کورٹ کی طرف سے ان کے پاور کا غلط استعمال سامنے نظر آیا، کئی چیزیں اس وقت سامنے آ رہی تھیں اور ڈونلڈ ٹرمپ صاحب ان کا جواب دینے کی کوشش کر رہے تھے، انگیج کر رہے تھے۔ اب آتے ہیں آپ کے سوال کی طرف کہ جنگ انہوں نے شروع کی مڈ ٹرم الیکشن کے لیے، لیکن دیکھیں اگر تو وہ اس میں جنگ میں جیتتے تو تب تو ایک بہت بڑا میڈل تھا ان کے پاس کہ انہوں نے ایک بہت بڑا مسئلہ حل کر دیا، دنیا کا 40 سال کا جو زائنسٹ ایک ڈریم تھا اس کو پورا کر دیا۔ لیکن اگر اس جنگ میں سے یہ بھی تو دیکھنے والی بات ہے، آج ابھی تک جو جتنے دن گزر چکے ہیں، خاطر خواہ اس میں ابھی تک ان کو کامیابی حاصل نہیں ہوئی۔ اب پلان بی اور سی کی طرف جایا جا رہا ہے، کردز کو ایکٹیویٹ کیا جا رہا ہے، آئل کے حالات دیکھ لیں آپ، تیل کے حالات دیکھ لیں، پاکستان کی طرف کیا جا رہا ہے۔ آج وہی تیل جو روکنے کی کوشش کی گئی تھی رشیا سے، اب آج بھارت کو اجازت دی گئی ہے 30 دن کے لیے کہ آپ رشیا سے تیل لے لیں۔ آج پاکستان بھی مجبور ہو رہا ہے کہ وہ رشیا سے تیل لے۔ اور دوسرا دیکھیں یہاں پہ اس جنگ کو شروع کرنے سے پہلے، چاہے جس طرح بھی یہ ٹریپ ہوئے ہیں، ابھی 2 ہفتے پہلے اس جنگ سے بورڈ آف پیس کی میٹنگ تھی، اب اس وقت جو دیکھا جائے تو آن گراؤنڈ ریالٹی ایوریج امریکن 2 جابیں کر کے اپنا جو ہے اینڈز میٹ بنا رہا ہے، کر رہا ہے گزارا۔ کیا جو ایک انفلیشن آئے گا، ایک ابھی فورکاسٹ ہے کہ بہت جلد جو کروڈ آئل ہے $100 سے اوپر جائے گا، ان سرکمسٹانسز میں مہنگائی کا جو نیا طوفان آئے گا، کیا پوری دنیا اس کے لیے تیار ہے؟ کیا وہ مڈ ٹرم الیکشن میں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو سپورٹ کرے گا یا ان کے اگینسٹ جائے گا؟ میرے خیال میں، اور دوسری سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ابھی تک امریکن عوام جو ہیں وہ فال آف کابل کے زخم جو تھے ابھی وہ نہیں بھولے تھے۔ کیا امریکہ افورڈ کر سکتا ہے کہ اس جنگ میں وہ وہاں سے کامیابی حاصل کر کے واپس نہ آئے؟ اور میں ایگری کروں گا جہاں زیب صاحب نے جو نیریٹو سامنے رکھا ہے کہ مجتبی خامنہئی اس وقت جو بہت بڑا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ اس جنگ کو کس طرح روک پائیں گے، اور اس کے بعد ایران جو ہے اس کا مستقبل کیا ہے جو بچا کھچا ہے، اور جس طریقے سے جی سی سی کنٹریز اس میں لپیٹ میں آ چکے ہیں۔ اور دوسری سب سے بڑی بات یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ کردوں کا اس میں جمپ کرنا
इसमें दार हकीकत खुद कौन है? वो सीरिया में भी है, वो इराक में भी है, वो ईरान में भी मौजूद है, टर्की में भी मौजूद है। तो क्या ये पूरा खित्ता जलेगा? और उसके बाद सबसे बड़ी बात ये इसमें मैं बताना चाहूंगा कि आज जो आपने बात की है कि खालिद बिन सलमान के साथ मीटिंग हमारे फील्ड मार्शल साहब की हुई है, क्या पाकिस्तान को भी घसीट कर इस जंग में लाया जाएगा और किस हद तक लाया जाएगा, क्या होगा? तो एक बहुत बड़ा ये क्वेश्चन मार्क है। दुनिया कंफ्यूज है, दुनिया नर्वस है इस वक्त। और मैं समझता हूं कि इसका इसमें आखिरी पॉइंट ये, जंग शुरू करना आसान होती है, जंग रोकना बहुत मुश्किल होती है। दैट्स वेयर द वर्ल्ड स्टैंड एट राइट। अच्छा तारड़ साहब, मुझे क्विकली अगर आप ये बताते जाएं कि अमेरिका में लोगों की असेसमेंट क्या है, जंग कब तक खत्म होगी? देखिए, जंग खत्म होने का तयन जो है ये दोनों तरफ से स्टॉक पाइल जो है मिसाइल और आपके इंटरसेप्टर्स हैं वो डिसाइड करेंगे। अभी जो यहाँ पे क्यास राइयां थी, डोनाल्ड ट्रंप साहब ने 1 महीने का इसका टाइम दिया था। उस कैलकुलेशन थी, असेसमेंट थी कि ईरान के पास इतने मिसाइल मौजूद हैं और उसके बाद वो खत्म हो जाएंगे। उसका जवाब आज एक नई वीडियो सामने आई है, ईरान की तरफ से जारी की गई है कि अंडरग्राउंड उनके पास मिसाइलों के स्टॉक पाइल्स मौजूद हैं बहुत ज्यादा। और इस वक्त शायद जो ड्रोन वो बनाते हैं वो 100 ड्रोन पर महीने वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। इंटरसेप्टर 5 से 6 बनते हैं पूरे महीने में। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने, सदर ने अगले दिन यहाँ पे डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर उनकी एक मीटिंग की, फिर उसके बाद 50 बिलियन डिफेंस का बजट मांगा इस जंग के लिए, जिसके ऊपर कांग्रेस सामने आएगी। तो मेरे ख्याल में मेरा ख्याल है 3 या 4 हफ्ते मजीद लगेंगे। इस वक्त इटली एक्टिवेट हो रहा है मीडिएशन के लिए, टर्की के बारे में सोचा जा रहा है शायद वो मीडिएशन के लिए आए, लेकिन किसी ना किसी कंट्री को आगे आना होगा और पूरी दुनिया की ये तीसरी आलमी जंग को रोकना होगा। अदरवाइज मेरे ख्याल में अमेरिका एट द मोमेंट कैन नॉट अफोर्ड टू लूज दिस वॉर। और दूसरा, मुज्तबा खामनाई भी एक बड़ी टफ सिचुएशन में मौजूद है। एक तरफ जंग है, दूसरी तरफ वालिद का बदला है, तीसरी तरफ ईरान का मुस्तकबिल है। तो दुनिया एक बड़े एक कंफ्यूजन के मोमेंट में चल रही है। और इसमें दुआ करनी चाहिए। मैं खुद आई एम एन एंटी वॉर, और मुझे भी डोनाल्ड ट्रंप साहब का एंटी वॉर प्रेसिडेंट की साइड जो थी वो ज्यादा पसंद थी। ठीक हो गया। जानिब साहब, आप क्या असेसमेंट देख रहे हैं कि जंग के अंदर इस वक्त जो प्रोग्रेस है, क्या उससे व्हाइट हाउस और उसके आसपास के हल्के पेंटागन ये सारे मुतमईन हैं कि उनकी प्रोग्रेस जो उन्होंने चाहिए थी वही है? क्योंकि एक चीज़ तो ये है कि जो मैं सोच रहा हूँ, एक चीज़ वो है कि जो उनकी अपनी असेसमेंट है। और फिर क्या सोचा जा रहा है अमेरिका में, जंग कब तक खत्म होगी? देखिए, सदर ट्रंप तो एक और जंग शुरू करने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। वो कहते हैं मैं कोलंबिया के, अगला नंबर जो है वो कोलंबिया का है। जैसे उन्होंने वेनेजुएला में वहां के सदर को उठा के ले आए थे, तो अब वो अगला कोलंबिया को टारगेट करके बैठे हुए हैं। इसके अलावा और उनके बड़े प्लान्स हैं। तो देखिए, जंग जो ये शुरू हुई है, जहां ईरान इसका जिम्मेदार है, सदर ट्रंप भी उसके मुकम्मल तौर पर जिम्मेदार हैं इस जंग के। जंग में वो चले तो गए हैं। इस जंग की सूरत हाल अब ऐसे होने जा रही है, जो मुझे महसूस हो रहा है यहाँ पर जो हम बातचीत करते हैं लोगों के साथ, कि ये एक समझ लें कि 2 ऐसे बॉक्सर्स, टाइसन है उसके सामने जो है एक ऐसा बॉक्सर है जो कि बहुत ही हल्का बॉक्सर है, और वो मुसलसल उसको मार रहा है, लेकिन वो हार नहीं मान रहा। तो ये सिचुएशन इस तरह की हो जाएगी। अब जितने मर्जी आप हमले कर लें ईरान के ऊपर, आप जिस तरह मर्जी के बम मार दें, ईरान ने जो है अब ये साबित कर दी है चीज कि वो इतनी आसानी से हार नहीं मानेगा। और उसके टारगेट्स पे जो है काफी ज्यादा मुल्क भी हैं। अभी खैर उन्होंने ऐलान कर दिया है तो चले जीसीसी कंट्रीज को निशाना नहीं बनाएंगे, लेकिन आगे क्या होगा इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जब आप खुद डूब रहे हो तो फिर आपको सामने जो भी आएगा तो आप अपने बचाव के लिए आप वो चीजें इस्तेमाल करेंगे। फिर सेकंडली आप यही देखिए, इस वक्त व्हाइट हाउस की ये कोशिश है कि किसी तरीके से ईरान के अंदर एक सिविल वॉर छेड़ दी जाए। आप देखें, रोजाना हम बयान सुन रहे थे सदर ट्रंप के, कि वो लोगों से कह रहे थे जो वहां पे एहतजाज कर रहे थे कि आप सरकारी इदारों पे कब्जा कर लें, अमरीकी मदद आ रही है, और आप जो है इक़्तिदार पर कब्जा कर लें। तो ये वो सब चीजें हैं जिससे ये महसूस हो रहा है। जब कुर्द फोर्सेस जो है उनको भी एक्टिवेट किया जा रहा है, मुकम्मल तौर पर CIA जो है इन कुर्द फोर्सेस को तैयार कर रही है ईरान के अंदर हमला करने के लिए, और किसी तरीके से वहां पर सिविल वॉर किस्म की खत्म हो जाए, तो शुरू हो जाए। तो ये एक बड़ी कहा जाए कंसर्निंग सिचुएशन है। जंग खत्म होने के आसार इस वक्त तो बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहे। अचानक से कोई मीडिएशन हो जाए, कोई बातचीत हो जाए, क्योंकि सदर ट्रंप तो मुसलसल ये कहने के ईरान को सरेंडर करना पड़ेगा, और ईरान ने जो है वो सरेंडर करने से जो है वो मना कर दिया है। दूसरी एक और यहाँ पर एक बड़ी अहम बात है। देखिए, अगर आप सदर ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज दे देते तो शायद ये हालात ना होते।
وہ بار بار کہتے رہے کہ میں نے 8 جنگیں روکی اور میں نوبل پرائز کا حقدار ہوں. وہ پرائز تو انہوں نے لے لیا. جو مشاڈو جو یہ جیتی تھی نوبل پیس پرائز, اس نے آ کے وائٹ ہاؤس میں وہ پیس پرائز صدر ٹرمپ کے ہاتھ میں دے دیا تھا. تو صدر ٹرمپ ایک روایتی قسم کے صدر, کوئی روایتی قسم کے سیاستدان نہیں ہے. وہ ایک ان کی ایک اپنی مینٹیلٹی ہے, ان کا ایک اپنا طریقہ کار ہے, ان کی ایک اپنی سوچ ہے. اور وہ جو ان کے ارد گرد اس وقت وائٹ ہاؤس کی جو کیبنٹ بیٹھی ہے وہ ان کے خاص وفاداروں کی کیبنٹ بیٹھی ہوئی ہے. انہوں نے ابھی گزشتہ روز ہی ایک انتہائی اہم وزیر کو فارغ کیا ہے جو کہ امیگریشن کے حوالے سے تھی. اور اس کے بعد جب باقی وزراء سے پوچھا گیا کہ اس پر ان کا کیا موقف ہے, تو انہوں نے کہا ہم سب تو صدر ٹرمپ کے لیے کام کرتے ہیں, ان کے وفادار ہیں اور ان کی مرضی ہے جس کو رکھیں جس کو نہ رکھیں. اور وہ ایک بادشاہت کی طرز پر, ایک ڈکٹیٹر کی طرف پر حکومت کر رہے ہیں. ابھی فرما رہے تھے ہمارے دوست ساجد تارڑ صاحب کہ انفلیشن کے مسائل ہیں اس ملک میں, اور بڑے مسائل ہیں امریکہ کے اندر اس وقت, لیکن صدر ٹرمپ کو جو ہے وہ کوئی اتنا ان چیزوں سے وہ فرق نہیں پڑتا. انہوں نے جو کرنا ہے وہ کرتے ہیں. ان کی ایک بیس ہے جو ان کو بالکل جو ہے آنکھیں بند کر کے ان کو فالو کرتی ہے. پھر آپ یہ بھی دیکھ لیے, آخری پوائنٹ ایک بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس میں ایران کے اندر اس وقت ہزاروں جاسوس ہیں جو کہ امریکی CIA کے لیے کام کر رہے ہیں. رائٹ, اب آپ دیکھیے جس طریقے سے سیاستدانوں کو روڈز کے اوپر ایمبوش کر کے اور ان کو ایک فلمی سٹائل کے اندر ان کے قتل ہوئے, اور جس طریقے سے وہاں پر مخبریاں ہو رہی ہیں ایران کی, وہ ہم سب کے سامنے ہے. تو اس طرح کے مخبر آپ کو ہر جگہ پہ مل جاتے ہیں. یہاں پہ بھی زیادہ خیر لمبی بات ہو جائے گی, لیکن سچویشن جو ہے وہ ایران کے اس وقت حق میں نہیں ہے. لیکن ایران جو ہے وہ جو جس طریقے کی مزاحمت کر رہا ہے, اس طرح کی مزاحمت کا وائٹ ہاؤس کو جو ہے ایکسپیکٹیشنز نہیں تھی. بہت شکریہ جازیب صاحب آپ کا, ساجد تارڑ صاحب آپ کا. ناظرین ایک چھوٹا سا بریک لیں گے, بریک کے بعد ذرا دیکھیں گے کہ معاشی امپیکٹ کیا آنے والا ہے. بریک کے بعد خوش آمدید. عابد قیوم سلیری صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. سلیری صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت. سلیری صاحب, پاکستان میں اس وقت سوال ہی ہو رہا ہے کہ 55 روپے فی لیٹر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمت میں اضافہ ہو گیا. لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے, اس سے بڑی مہنگائی آتی ہے, تمام چیزیں اپنی جگہ پہ موجود ہیں, لیکن ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ جو اس سے 113 بلین جو اندازہ کیا جا رہا ہے وہ کس کی جیب میں جائیں گے جو ایڈیشنل پیسے ہیں, کیونکہ ابھی تو حکومت کہتی ہے کہ ہمارے پاس 20-25 دن کے ذخائر موجود ہیں. تو لوگ یہ سوال کر رہے ہیں کہ یہ 113 بلین ہمیں پاس آن کرنے کے بجائے حکومت اپنی جیب میں لے کے جا رہی ہے, پھر لیوی بھی حکومت نے بڑھا دی ہے. تو اس وقت سر صورتحال ہے کیا, اس کو کیسے انٹرپریٹ کرتے ہیں, کیسے اس کو اسیس کرتے ہیں؟ حکومت کے پاس بھی تو کوئی جواز ہوگا. کتابیں کیا کہتی ہیں؟ جی, اس کے 2-3 فیکٹرز ہیں. پہلا فیکٹر جو ہے وہ تو اس وقت جو پوری دنیا میں توانائی کا بحران اور قیمتیں جو ہیں انپریڈکٹیبل ہیں, وہ بڑا میجر فیکٹر ہے. یہ ایران پہ حملے سے پہلے یہی تیل کی قیمتیں جو تھی $60 پر بیرل تھیں. جمعے کو جب مارکیٹ بند ہوئی ہے, جو کروڈ برنٹ جو ہے وہ $93 پر بیرل پہ ہے, اور یہ توقع کی جا رہی ہے کہ اگلے ہفتے میں اگر سچویشن میں کوئی بہتری نہ آئی تو یہ $100 پر بیرل کو کراس کر جائے گی. تو یہ تو ہے جو انٹرنیشنل مارکیٹ کی سچویشن ہے کہ 60 سے 93 تقریباً جو ہے اس میں 40-45% قیمتوں میں اضافہ ہو گیا. اگر ہم اپنے گھر کی طرف دیکھتے ہیں, ڈومیسٹک ایشو, تو اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ IMF کا مشن اس وقت یہاں پہ پاکستان کو وزٹ کر رہا ہے. ہمارا جو ریونیو شارٹ فال تھا پہلے سماہی کا, اس کے نمبرز آپ کے سامنے ہیں. اگلے سال کا بجٹ جو ہے وہ بننے جا رہا ہے, اور اس بجٹ کے نمبر جو ہیں ان کو بھی ڈسکس کرنا ہے. تو پہلے 9 مہینے کی پرفارمنس جو ہے جون 25 سے لے کے جو ابھی تک کے 8 مہینوں کی, اس میں مسلسل ریونیو شارٹ فال چلتا آ رہا ہے, بلکہ وہ جو ریوائز ٹارگٹ تھا وہ بھی میٹ ہوتا ہوا نہیں نظر آ رہا. تو IMF کے پریشر کی وجہ سے بھی کچھ قیمتیں بڑھانی ہیں. اور تیسری امپورٹنٹ چیز جو اس وقت حکومت کے ذہن میں ہے وہ یقیناً کہ اگر آئل کی قیمتیں جو ہیں وہ $100 پر بیرل کو کراس کر جاتی ہیں, تو چاہ رہے ہیں کہ اس کا امپیکٹ ایک دم سے عوام پہ لادنے کی بجائے گریجول کیا جائے. ابھی 55 میں ہو سکتا ہے کہ اگلے 15 روز کے بعد اگر یہ جنگ جو ہے خدا نخواستہ اسی طرح چلتی رہے تو اس میں 5-10 روپے کا اور اضافہ ہو جائے, لیکن اس کو 65 روپے کا اضافہ کرنا جو ہوتا وہ, اور این عید کے دنوں پہ, وہ انتہائی ایک ان پاپولر ڈیسیژن ہوتا. تو میرا خیال ہے حکومت کے مختلف فیکٹرز کو ذہن میں رکھتے ہوئے یہ فیصلہ لیا. اچھا, اس سے سلیری صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب جو ہمارا ایک ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا ایشو آ رہا تھا کہ جو آبنائے حرمت سے جو چیزیں آنی تھی وہ نہیں آ پائیں گی, کسی اور روٹ سے آئیں گی, جو بھی اس کی پوری ایک سائنس ہے, ایک ہے جہاں سے بھی جن ذرائع سے بھی پاکستان تیل حاصل کرے گا, رشیا سے بھی ہو سکتا ہے. آج میں خبر پڑھ رہا تھا کہ کچھ لاکھ بیرل جو ہے وہ کچھ لاکھ بیرل رشیا سے بھی تیل آیا ہے. تو جو بھی سینیریو بنے گا
اس کے حساب سے آپ سمجھتے ہیں کہ ہم تیاری کر چکے ہیں، اب تیار ہیں اور وہ قیمت ہم بڑھا چکے ہیں، اب جو بائنگ ہوگی وہ ان ریٹس کے اوپر ہی ہوگی، یا اس میں آپ مزید اضافہ بھی توقع کر سکتے ہیں؟ جیسا میں نے کہا کہ اگر خدا نخواستہ یہ کنفلکٹ جو ہے یہ ایسکلیٹ ہوا، مزید ایسکلیٹ ہوا، تو نہ صرف یہ کہ سپلائی جو ہے وہ مشکل ہو جائے گی، بلکہ جو قیمتیں ہیں وہ بھی بڑھ جائیں گی۔ اس وقت سچویشن دیکھیں نا کہ اسرائیل اور امریکہ جو ہے وہ ایران کا انفراسٹرکچر تباہ کرنے کی کوشش بلکہ آلموسٹ کر چکے ہیں، اور ایران جو ہے وہ ہاریزانٹل اس اسکلیشن کو لے کے جا رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ اگر اسرائیل اور امریکہ پہ اس کی جوابی کارروائیاں اس طریقے سے نہیں ہو پا رہی، تو اس کی کوشش ہے کہ وہ تمام ممالک جو کہ اس کو اپنے اڈے فراہم کر رہے ہیں ان پہ جوابی کارروائی کرے۔ تو آل از فیئر ان لو اینڈ وار۔ ظاہر ہے کہ اس میں اگر انرجی انفراسٹرکچر جو ہے وہ اسٹریٹ آف ہرمز بند ہونے کی وجہ سے فلو میں کمی آتی ہے، یا جیسے قطر نے اپنے LNG پلانٹ بند کر دیے، یا جیسے سعودیہ میں ریفائنریز جو ہیں وہ شٹ ڈاؤن کی طرف جا رہی ہیں، تو اگر یہ سچویشن بنتی ہے تو سپلائی مشکل ہو جائے گی، اور اگر پروڈکشن بڑھ بھی جاتی ہے، اوپیک ممالک اپنی پروڈکشن بڑھا بھی دیتے ہیں، تو تب بھی جو اس کی اویلیبلٹی ہوگی مجھے لگ رہا ہے کہ $100 فی بیرل کو کراس کرے گا، اور یہ کافی مشکل وقت ہوگا حکومت کے لیے بھی اور عوام کے لیے بھی۔ سر ایک چیز اور مجھے ایک خطرہ فیل ہو رہا تھا کہ اگر یہ جنگ پرولونگ ہوتی ہے تو اس سے ریمیٹنسز کے اوپر فرق پڑ سکتا ہے پاکستان کی، کیونکہ ہم بڑے ڈیپینڈنٹ ہیں ریمیٹنسز پہ۔ دیکھیں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے، میں خود ابھی پچھلے 4-5 روز میں دوحہ سے ٹریول کر کے دمام آیا ہوں۔ دوحہ میں پھنس گیا تھا، اور پھر دمام سے مکہ اور جدہ کی طرف آیا ہوں میں۔ تو جو بظاہر زندگی جو ہے گلف کنٹریز میں وہ نارمل دکھائی دیتی ہے، سوائے اس کے کہ جو ایسٹرن بیلٹ ہے اسپیشلی دمام سے اگر آپ عمان اور قطر اور بحرین کی طرف یا UAE کی طرف ٹریول کرنا شروع کریں، ابھی رمضان کی وجہ سے بھی چونکہ یہ ایک پیک سیزن ہوتا ہے بائنگ کا، فیسٹیوٹی کا گلف کنٹریز میں، تو اکانومی اس طریقے سے سلو ڈاؤن ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی، لیکن وہ جو ایک اعتماد تھا گلف کنٹریز پہ، سیکورٹی پہ، ساری دنیا اپنی انویسٹمنٹ دبئی میں لے کے آ رہی تھی، وہ ماڈل یقیناً فیل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، کیونکہ اس وقت اب مغربی ممالک جو ہیں وہ اپنے باشندوں کو ویکیوٹ کر رہے ہیں۔ کینیڈین ایمبیسی، امریکن ایمبیسی اب وہ بائی روڈ ارینجمنٹ کر رہے ہیں یا بائی ایئر ارینجمنٹ کر رہے ہیں اپنے ایکسپیٹس کو وہاں سے ویکیوٹ کرنے کا۔ تو وہ جو ایک انویسٹمنٹ ہیون تھا، پوری دنیا اپنی انویسٹمنٹ وہاں پہ لا کے رکھے، تو میرا خیال ہے کہ وہ کانفیڈنس یقیناً شیک ہوا ہے، اور وہ اتنی جلدی بحال نہیں ہوگا، جس کی وجہ سے ریمیٹنسز پہ بھی کچھ امپیکٹ آئے گا۔ سر پاکستان کی جو IMF کے ساتھ بات چیت ہوگی، کیا اس میں جنگ والا فیکٹر بھی شامل ہوگا؟ IMF اس بات کو مانے گا کہ ایک پولیٹیکل سچویشن ہے، ایک وار سچویشن ہے، اس کے اندر پاکستان کے ٹارگٹس مختلف ہو سکتے ہیں؟ میرا نہیں خیال کہ بہت زیادہ مانے۔ اس سے پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان جو ہمارا ضرب عزم تھا جس میں کہ ہم نے انڈیا کو شکست دی، اس وقت بھی IMF مشن یہیں پہ تھا، اور حکومت نے کوشش کی تھی کچھ ریونیو ٹارگٹس جو ہیں ان کو نیچے کرنے کی، ٹیکس کو نیچے کرنے کی جو فیبروری وار میں، لیکن کوئی کامیابی نہیں ہو پائی تھی۔ اسی طرح سے اب بھی مجھے نہیں لگتا کہ کوئی براہ راست اس میں کامیابی ہونے کے چانسز ہیں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ جیسے قطر نے اس وقت گیس پہ فورس میجور ڈکلیئر کر دیا ہے کہ وہ اپنے کانٹریکٹ نہیں دے پائے گا سودوں کے، اسی طرح سے اگر UAE یا باقی جو ہیں گلف ممالک اگر وہ فورس میجور ڈکلیئر کرتے ہیں اور انرجی کی شارٹیج ہوتی ہے، تو پھر یقیناً پاکستان کو تھوڑا سا شاید نیگوشیشن ویج مل سکتا ہے۔ اچھا سر، آپ نے کہا کہ یہ ایک فورس میجور تھا، تو اب ظاہر ہے کہ LNG کی ایک سپلائی رک جائے گی۔ پاکستان LNG کے اوپر بڑا ڈپینڈنٹ ہے بہت سارے معاملات میں، خاص طور پہ انڈسٹری کو LNG پہ چلاتا ہے، تو پاکستان کو کیا مشکلات آ سکتی ہیں پروڈکشن کے حوالے سے؟ گو کہ وار براہ راست ہم سے متعلق نہیں ہے، متعلق سے مراد ہمارے اوپر مسلط نہیں ہے، لیکن پاکستان کے اوپر معاشی امپیکٹ کیا آئے گا؟ پاکستان کے پاس اب آلٹرنیٹو پاکستان کو ڈھونڈنا پڑے گا۔ قطر پاکستان کا ہی نہیں، دنیا کا لارجسٹ ون آف دا لارجسٹ LNG سپلائرز تھا، اور اب یقیناً پاکستان کو اب نہ صرف آلٹرنیٹو مارکیٹس دیکھنا ہوں گی، بلکہ میرا خیال ہے کہ پچھلے مہینے جو سولر کی پالیسی ریوائز کی تھی، یہ بڑا ہائی ٹائم ہے
پالیسی میکرز کے لیے یہ چیز پہ غور کرنے کا کہ اگر امپورٹڈ انرجی سپلائی اتنی ہی ولنریبل ہے اس کی سپلائی چین، تو پھر ہمیں یہ کیپیسٹی پیمنٹ چارجز کے ڈر سے یہ جو سولر کو ڈسکریج کرنا ہم نے شروع کیا تھا، یہ نہیں کرنا چاہیے. آئی ایم ایف کے ساتھ ہمیں اس پہ سٹینڈ لینا ہوگا کہ اپنی انرجی ساورینٹی کے لیے ہمیں سولر جو ہے اس کو پروموٹ کر سکے. اور کیپیسٹی پیمنٹ چارجز سے جان چھڑانے کے لیے جیسے پہلے بھی ایس آئی ایف سی اور حکومت نے ڈائریکٹ کچھ آئی پی پیز کے ساتھ نیگوشیٹ کیا تھا، اسی طرح سے نیگوشیٹ کرنا پڑے گا. اس وقت دنیا جو ہے وہ اپنی انرجی ساورینٹی کے لیے سولر پہ شفٹ ہو رہی ہے، اور یہ وہ ملک وقت ہے جس میں کہ پاکستان جیسے ممالک جو کہ امپورٹڈ انرجی پہ ڈیپینڈنٹ ہے، ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہم کس طریقے سے سولر کا بہترین استعمال جو ہے وہ کر سکتے ہیں. بہت شکریہ عابد قیوم سلیری صاحب، میرے ساتھ موجود ہیں. ناظرین آج کے پروگرام سے اتنا ہی، یاد دیجیے گا. اللہ حافظ.